بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 70 سالہ عربی مرد ہر سال چھپ کے تھر اور چولستان کی بانجھ عورتوں سے شادی کرنے کیوں آتے ہیں؟ راز جان کے آپ کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ دوست نے جو کام مجھے بتایا تھا وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں مجھے سننے میں تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ میں نے ایک بار پھر تصدیق کی خاطر کہا، مجھے سننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی نا؟ تم نے وہی کہا ہے نا جو میں نے سنا؟ میری دوست نے کہا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہو رہی، تم نے ٹھیک سنا ہے، اور اس کام کے بدلے میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گی جن سے تم اپنے سارے اخراجات بآسانی سے اٹھا سکتی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کے لیے راضی ہوں۔ دوست کا کام اگرچہ بہت ہی عجیب و غریب تھا، مگر پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جاتا ہے نا۔ میں بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی، اور مجھے بھی اپنے بچوں کے سارے اخراجات اٹھانے تھے، کیونکہ شوہر کا تو سر پر آسرا نہیں تھا۔ اب مجھے ہی کرنا تھا جو بھی کرنا تھا، اور میرے پاس ابھی میری دوست کی پیشکش ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے میں ہاں بول آئی۔ میری دوست کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آئی۔ سارے راستے میں سوچتی رہی کہ میری دوست کا کام بہت عجیب و غریب ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب گھر گئی اور اپنے بچوں کو دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان بچوں کی خاطر مجھے ندا کا کام کرنا پڑے گا۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکلی تو سڑک پر دیکھا کہ ایک بوڑھے کو کچھ لڑکے پریشان کر رہے ہیں، وہ شاید اسے لوٹنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو ایک پتھر نظر آیا۔ میں نے جلدی سے وہ اٹھا کر ان لڑکوں کی طرف دوڑی تو وہ مجھے اتنا بڑا پتھر اٹھاتے اور اپنی طرف آتے دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے فوراً آگے جا کر اس بڑے میاں کو سنبھالا۔ وہ 70 سال کے لگ بھگ ایک تندرست و توانا مرد تھے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ 4 ہٹے کٹے لڑکوں سے مقابلہ کر لیتے۔ میرے ذہن میں میری دوست کی باتیں گونجنے لگیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں پلان کے مطابق کچھ لڑکوں کو اپنے باپ کو تنگ کرنے بھیجوں گی، تم اسی وقت آ کر ان لڑکوں کو بھگاؤ گی، پھر میرے باپ سے حال چال پوچھو گی۔ پلان کے مطابق میں نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گہرے سانس لینے لگے اور کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ۔ پتہ نہیں کون تھے اور میرے پاس کس ارادے سے آئے تھے۔ میرے خیال میں پھر سے میری دوست کی باتیں گونجیں۔ ابا تمہارا شکریہ ادا کریں گے، پھر تمہیں انہیں کہنا ہے کہ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑاتی ہوں، تم انہیں لے کر گھر آؤ گی، پھر باقی میں سنبھال لوں گی۔ میں نے کہا، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ارے نہیں، میں چلا جاؤں گا، گھر تھوڑا سا دور ہی ہے۔ مگر میری دوست کے مطابق مجھے اس کے باپ کو گھر تک ہی پہنچانا تھا، اس لیے میں بولی۔ میں نے کہا، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، میں ویسے بھی تو ادھر ہی جا رہی ہوں۔ میں نے ان بڑے میاں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد ہم ان کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ میں ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگی جب انہوں نے میری توقع کے عین مطابق کہا، اندر آ کر ٹھنڈا پانی پی لو، باہر بہت گرمی ہو رہی ہے۔ میری دوست نے جیسا بتایا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، میرے بابا نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا، وہ تمہیں ٹھنڈا پانی پینے اندر بلائیں گے، تم گھر کے اندر آ جانا۔ میں اس بوڑھے کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے لاؤنج میں بٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی کو آواز دی اور کہا، مہمان آئے ہیں، پانی لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں میری دوست پانی لے کر اندر داخل ہوئی۔ اپنے باپ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہو، کیا کرتی ہو؟ میں نے کہا، میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں چند دنوں تک وہیں ایک کام سے جانے والی ہوں۔ وہ سن کر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، اچھا پاکستان، میرے بابا بھی کچھ عرصے تک پاکستان جانے والے ہیں، یہ آج کل کسی گائیڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ انہیں وہاں کے راستوں کا اتنا علم نہیں ہے۔ پھر 2 منٹ بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا آپ ان خاتون کو گائیڈ بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ویسے بھی کچھ دنوں تک پاکستان جانے والی ہیں، تو آپ کے ساتھ چلی جائیں، آپ کو اچھے سے گائیڈ کر دیں گی۔ اس کا باپ کہنے لگا، ہاں ویسے اس میں کوئی حرج تو نہیں، میں ویسے بھی آج کل کسی گائیڈ کو ہی ڈھونڈنے والا تھا۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ میں نے جلدی سے کہا، ستارہ۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے ستارہ، آپ میری گائیڈ بن کر پاکستان جانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ راضی ہیں؟ میری دوست نے مجھے ہاں بولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. ویسے بھی نوکری کی تلاش میں ہی تھی. اگر آپ اچھے پیسے دیں گے تو ضرور. ہماری ڈیل ہو گئی. میں وہاں سے نکل آئی. جاتے جاتے میری دوست نے مجھے انگوٹھا دکھایا، یعنی میں نے اپنا کام ٹھیک طرح کیا تھا. میری دوست کا نام سمل تھا اور میری طرح وہ بھی شادی شدہ تھی اور 3 بچوں کی ماں بھی. میرا تعلق پاکستان سے ہے. میں یہاں سعودیہ میں شادی ہو کر آئی تھی. مجھے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں کی مستقل شہریت بھی مل گئی تھی. میرا شوہر یہاں اچھا کما لیتا تھا اور ہم لوگ بھی یہیں تھے. پیسے پاکستان نہیں بھیجنے پڑتے تھے، اس لیے بہت اچھا گزارا چل رہا تھا. سمل سے میری ملاقات ایک دعوت میں ہوئی تھی. ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے. وہ میرے شوہر کے دفتر میں کام کرتی تھی، اس لیے دفتر کی جانب سے جب کوئی دعوت کا پروگرام ہوتا تھا تو لوگ اپنی بیویوں کو بھی لے کر جاتے تھے. میرا شوہر بھی مجھے لے کر جاتا تھا اور وہیں سمل سے ملاقات ہو جاتی تھی. پتہ چلا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور کافی امیر گھرانے سے ہے. ہماری دوستی بس باہر تک ہی محدود تھی. میں نہ کبھی اس کے گھر گئی تھی اور نہ وہ میرے کبھی گھر آئی تھی، تو یہ رسمی سی دوستی ایسے ہی چلی آ رہی تھی. کچھ عرصہ پہلے میرا شوہر فوت ہو چکا تھا. اس کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. جس کی گاڑی سے ٹکر ہوئی تھی وہ شخص خود مر گیا تھا، ورنہ یہاں کے قانون کے مطابق مجھے خون بہا کی اچھی خاصی رقم مل جاتی اور میری باقی ساری زندگی آسانی سے گزر جاتی. مگر چونکہ ایسا نہ ہو سکا تھا، اس لیے میرے اور میرے بچوں کے لیے مشکل پیدا ہونے لگی تھی. مجھے یہاں کی زبان یعنی عربی زبان پر اتنا عبور نہیں تھا، اس لیے میں باہر نکل کر کوئی نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی. انہی حالات میں مجھے سمل کا خیال آیا. میں پوچھتے پوچھاتے اس کے گھر چلی گئی اور اسے کہا، اگر تم میرے لیے کوئی کام تلاش کر دو تو مہربانی ہوگی. وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، جاسوسی کر لو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، جاسوسی؟ کہنے لگی، میرا ایک کام کر دو اور بدلے میں تمہیں میں اچھے پیسے دوں گی. ویسے میں ایک اعتبار کرنے والا انسان ہی تلاش کر رہی تھی. میں نے پوچھا، کس کی جاسوسی؟ کہنے لگی، میرے باپ کی. تمہیں میرے باپ کی جاسوسی کرنی ہوگی، وہ بھی یہاں نہیں، پاکستان میں. میں چونک گئی اور پوچھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کہنے لگی، تم اس سب کو چھوڑو، بتاؤ کرو گی یا نہیں؟ کام اتنا مشکل نہیں ہے، تم نے صرف ان پر نظر رکھنی ہے. اس کے لیے تمہیں ان کے ساتھ پاکستان جانا ہوگا. وہاں وہ کیا کرتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس مقصد سے جا رہے ہیں، تم نے مجھے ایک ایک پل کی خبر دینی ہے. یہ کام رازداری والا ہے، صرف تم پر اعتبار کر سکتی ہوں، اس لیے بتاؤ کرو گی؟ کام تو بہت ہی عجیب و غریب تھا. بھلا کوئی باپ کی بھی جاسوسی کرواتا ہے، اور وہ بھی اس عمر میں؟ مگر پیسے کا نام سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کروں گی، کیونکہ اپنے بچوں کی خاطر کچھ تو کرنا تھا. سمل نے اچھے پیسے دینے کا کہا تھا. کچھ مہینے آرام سے گزر جاتے. میں نے اس کو ہاں کر دی اور پلان کے مطابق میں اس کے گھر چلی گئی، جہاں اسی نے اس طریقے سے بات کی کہ اپنے باپ کو راضی کر لیا کہ وہ مجھے اپنا گائیڈ بنا لے. سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا. جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلی، میرے موبائل پر ایک میسج آیا. سمل نے ایڈوانس میں کچھ پیسے دیے تھے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے آخر اپنے باپ پر کس قسم کا شک تھا. میں اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان تھی کہ انہیں کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں. وہ کافی عرصے سے نانا نانی کے پاس جانے کی فرمائش کر رہے تھے، مگر پہلے تو شوہر تھا تو ہر سال 2 سال بعد ہمارا پاکستان چکر لگا رہتا تھا. مگر اب تو بات اور تھی، کیسے جا سکتے تھے؟ اب جب کہ مجھے سمل کے والد کا گائیڈ بن کر پاکستان جانا تھا تو سب سے بڑا مسئلہ بچوں کا تھا. ان کا کیا کروں؟ اس کا حل بھی سمل نے دیا کہ میں اپنے بچے اس کے گھر پر چھوڑ کر جا سکتی ہوں. میں نے ایسا ہی کیا. 2 ہفتے بعد جب ہماری پاکستان کے لیے فلائٹ تھی، میں جاتے ہوئے اپنے بچے سمل کے گھر چھوڑ آئی تھی. ان 2 ہفتوں میں مجھے سمل کے والد کا اعتبار جیتنا تھا، جو میں نے بخوبی کیا. پتہ نہیں وہ پاکستان اور خاص کر تھر اور چولستان والے علاقوں میں کیا کرنے جا رہے تھے. میرا تعلق سندھ سے تھا، لیکن میں اکثر بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ ان علاقوں میں جایا کرتی تھی. کیونکہ میرے بابا ایک جیوگرافر تھے، اس لیے جب بھی وہ دور دراز کے سفر پر نکلتے تھے تو میں ضد کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی. اس لیے مجھے راستے یاد تھے، اور آج کل تو ویسے بھی گوگل میپ نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، تو ہم بڑی آسانی سے کرائے کی گاڑی لے کر تھر اور چولستان والے علاقے میں آ گئے. مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تو حاجی صاحب یعنی سمل کے والد کو پہچانتے تھے. ان کے گاڑی سے نکلتے ہی بہت سارے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے.
میں نے حیرت سے سوال کیا، کیا آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، میں پچھلے 5 سالوں سے یہاں آ رہا ہوں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کس لیے؟ وہ کہنے لگے وہ بھی بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہاں کی کوئی خبر یا کوئی بات سمل کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک لمحے کو تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ جان تو نہیں گئے کہ میں سمل کے کہنے پر ان کی جاسوسی کے لیے آئی ہوں۔ یہ سوچ کر میرا حلق خشک ہو گیا، مگر شکر ہے انہیں شک نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک عام لحاظ سے بات کی تھی۔ حاجی صاحب کا سارے پاکستان کو چھوڑ کر اس غیر ترقی یافتہ علاقے میں آنا بڑی غیر معمولی بات تھی، جو کسی طور پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہماری رہائش کا انتظام ہوا تو میں نے کمرے میں جاتے ہی پہلی کال سمل کو ملائی۔ اسے الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی سنا کر پوچھا، تمہارے والد اس عجیب و غریب علاقے میں کرنے کے آئے ہیں؟ وہ گھومنے پھرنے کا شوق کسی اور شہر میں بھی کر سکتے تھے۔ کہنے لگی یہی معلوم کرنے تو تمہیں وہاں بھیجا ہے۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ مجھے دو کہ بابا ہر سال یہاں ہی کیوں آتے ہیں۔ میں اس سے فون پر بات کرتے کرتے باہر آئی تو دیکھا کہ حاجی صاحب ایک طرف اکیلے ہی چلے جا رہے ہیں۔ میں سمل کو خدا حافظ بول کر جلدی سے ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ اس وقت جبکہ اندھیرا پھیلنے والا تھا، جانے کہاں جا رہے تھے۔ میں بھی چوری چوری ان کے پیچھے تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے دروازے سے گھر کے اندر چلے گئے۔ میں وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی، یہ یہاں کیا کرنے اور کس سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے سوچا اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ دروازہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اس لیے ایک پردہ لگایا گیا تھا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی، پردے کو تھوڑا سا سرکا کر اندر کا منظر دیکھا تو میں دم بخود رہ گئی۔ وہاں تو حاجی صاحب ایک عورت کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے اور اس سے کچھ بات کر رہے تھے، مگر میں چونکہ کافی دور تھی اس لیے سن نہ سکی کہ ان کی آپس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً سے تصویر لی اور سمل کو بھیج دی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ غلط کر رہی ہوں، مگر پھر سوچا کہ یہاں میں سمل کے کام سے آئی ہوں۔ حاجی صاحب رات گئے واپس آئے تھے۔ اگلے دن وہ مجھے کہنے لگے، تم آرام کرو، مجھے یہاں کے راستوں کا علم ہے، میں کچھ دیر میں سیر کر کے واپس آتا ہوں۔ میں نے فون کر کے سمل کو بتایا تو کہنے لگی، تم بھی ان کے پیچھے جاؤ، جس عورت سے بابا ملے اس کی مکمل معلومات مجھے دو۔ میں فٹافٹ ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ کل رات والی عورت کے ساتھ سیر پر جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ وہ سعودیہ سے یہاں اتنی دور ایک عورت کے لیے آئے تھے۔ سمل نے کہا تھا کہ میں اس عورت کے متعلق معلومات کروں، اس لیے میں انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر واپس اس عورت کے گھر کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پاس سے گزرتی ایک عورت کو روک کر پوچھا، تم اس گھر میں رہنے والی عورت کے متعلق مجھے بتا سکتی ہو؟ کہنے لگی، یہ تو ایک بانجھ عورت ہے، اس کی 2 بار طلاق ہو چکی ہے بچے نہ ہونے کی وجہ سے، مگر اب اس کی قسمت چمکنے والی ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگی، تمہارے صاحب اس سے شادی جو کرنے والے ہیں۔ اس کا اشارہ حاجی صاحب کی طرف تھا۔ میں بدحواس ہو کر اس کی طرف پلٹی اور کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، ہاں یہ سچ ہے، یہاں ہر سال 70 سال کے عربی مرد آتے ہیں اور یہاں کی بانجھ عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پچھلے 6-7 سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ تمہارے اپنے صاحب 3 سال سے لگاتار آ رہے ہیں، اب دیکھنا وہ اس بانجھ عورت سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، ایک قیامت تھی جو میرے سر پر ٹوٹی تھی۔ ابھی سمل کو بتایا تو اس کی حالت جانے کیا ہوتی، لیکن فون کرنا بھی تو لازمی تھا۔ اس نے کہا تھا ایک ایک لمحے کی رپورٹ دو۔ یہ تو بہت بڑا دھماکہ تھا جو اس کے حواسوں پر پھٹنے والا تھا، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے لگا جب اس نے سن کر کچھ نہیں کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے سوچا بیچاری کو یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ 5 منٹ بعد ہی دوبارہ فون آیا۔ کہنے لگی، مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ یہاں یہ بانجھ عورتوں سے ہی شادی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ میرے لیے یہ راز جاننا اہم ہے اور جب تک معلوم نہ ہو جائے تم نے یہ شادی ہونے سے روکنی ہے۔ میں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی مگر فون بند کر چکی تھی۔ یہ اب کیا نیا تماشا تھا کہ میں اب اس کے باپ کی شادی بھی روکوں اور وہ وجہ بھی معلوم کروں جس کی وجہ سے وہ اس بانجھ عورت سے شادی کرنے آئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے آئے ہوں، ایک بانجھ عورت کو سہارا دینے جسے پورے معاشرے نے الگ کر رکھا ہو، مگر پھر مجھے خود ہی یہ خیال رد کرنا پڑا کیونکہ خدا ترسی کے لیے تو کوئی سعودی عرب سے یہاں تھر کے علاقے میں نہیں آ سکتا تھا۔ ضرور کچھ اور بات تھی۔
اب میری ذاتی دلچسپی بھی اس کام میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اب کہاں سے شروعات کی جائے، کیسے معلوم کیا جائے کہ اس شادی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب حاجی صاحب تشریف لائے۔ مجھ سے کہنے لگے، تم بور ہو رہی ہوگی، اگر کہیں جانا چاہو تو چلی جاؤ، مجھے گائیڈ کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر پچھلے 3-4 سال سے میری بیٹی زبردستی ایک گائیڈ ہر سال میرے ساتھ روانہ کر دیتی ہے جو میرا خیال رکھ سکے، اس لیے فی الحال تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہو تو مل آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ مجھ سے پہلے والے گائیڈز کو بھی یہی آفر دیتے ہوں گے، جو واقعی کمال آفر تھی۔ اگر مجھے سمل نے پہلے سے ہی ان کے مشن پر نہ لگا دیا ہوتا تو اب تک میں بھی اس آفر کو پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی ہوتی۔ میں نے کہا، میں کل تک سوچتی ہوں کہ جانا ہے یا نہیں۔ پھر میں نے ان پر اپنا اعتبار قائم کرنے کی خاطر کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کس لیے آئے ہیں، میں نے صبح اس عورت کے ساتھ جاتے دیکھا تھا آپ کو، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا گئے، کہنے لگے، سمل کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی کہ اگر مجھے یہ بتا دیں آپ یہاں اتنی دور ایک بانجھ عورت سے ہی شادی کرنے کیوں آئے ہیں۔ میں اس طرح ان سے سارا راز معلوم کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس راز سے آگاہی دے دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان علاقوں کی بانجھ عورتیں ایک خاص دوا رکھتی ہیں جنہیں کھا کر ایک انسان 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے میں بھی طویل عمری پانے کے لیے یہاں اتنی دور چلا آیا ہوں۔ میں نے کہا، تو آپ اس عورت سے وہ دوا خرید لیں، آپ کے پاس دولت کی کون سی کمی ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں، یہ عورتیں پیسے نہیں لیتی، یہ صرف وہ دوا اور نسخہ اپنے دوسرے شوہر کو ہی بتاتی ہیں، اس لیے مجھے بس اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا، آپ آرام کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں گھومنے کے بہانے وہاں سے نکل آئی۔ میں نے وجہ کا پتہ لگا لیا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ میری اتنی فاسٹ سروس پر حیران رہ جائے گی کہ میں نے اتنی جلدی وجہ کا پتہ چلا لیا۔ اس نے فون اٹھایا تو میں نے پرجوش ہو کر ساری کہانی سنائی کہ اس وجہ سے تمہارا باپ دوسری شادی کر رہا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرے گی اور تعریف کرے گی، مگر وہ بولی، میرے باپ نے تمہیں پاگل بنایا ہے اور تم بن گئی۔ حد ہے، تمہیں بھی جاسوسی کرنے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ڈائریکٹ ان سے جا کر پوچھ لو۔ میں نے ناراض ہوتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کہنے لگی، میرا مطلب تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خود سوچو، عقل سے زندگی اور موت کب سے انسان کے بنائے ہوئے نسخوں کے تابع ہونے لگی؟ کوئی ایسی دوا کوئی نہیں بنا سکتا جس کو کھا کر انسان 100 سال تک زندہ رہ سکے۔ ضرور کوئی اور بات ہے، اور بڑی بات ہے، وہ معلوم کرو اور پھر سے سن لو، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں سمل کی سمجھداری کی قائل ہو گئی تھی۔ واقعی ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ہی غلط تھی، کچھ سوچا سمجھا نہیں اور جھٹ پٹ اسے کال کر دی۔ میں نے شروع سے سارے معاملے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب نے سمل کو بتایا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی مجھے مسلسل یہی بات بار بار کہے جا رہے تھے کہ سمل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یعنی وہ ہر سال چھپ کر یہاں آتے تھے اور یہاں آ کر وہ کسی نہ کسی بانجھ عورت سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، مگر میں نے ان کا پاسپورٹ چیک کیا تو اندازہ ہوا کہ تھر والوں کو کچھ نہیں پتا کہ ان کی بیٹیاں آخر جاتی کہاں تھیں۔ نکاح کے بعد وہ اچانک سے غائب کیسے ہو گئیں؟ خیر، یہ تو ایک الگ سوال تھا، مجھے پہلے اس شادی کو ہونے سے روکنا تھا۔ سمل نے صاف صاف کہا تھا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تو وہ مجھے میری باقی کی پیمنٹ نہیں کرے گی۔ مجھے معلوم ہوا کہ صاحب اس سے کل شادی کرنے والے ہیں تو میں بہت پریشان ہوئی، میں ان کی شادی کیسے توڑوں؟ آخرکار بہت سوچنے کے بعد ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا۔ میں شام کے وقت صاحب کی نظریں بچا کر باہر آ گئی اور تھوڑا دور جا کر اپنے سارے کپڑوں پر مٹی ڈال کر انہیں خوب میلا کر لیا۔ گھر سے کچھ تسبیحات لائی تھی، وہ میں نے گلے میں ڈال لی، چہرے پر بھی تھوڑی مٹی لگا لی اور بال بکھرا لیے۔ اب میں بالکل جوگیوں والے بھیس میں آ چکی تھی۔ یہ حلیہ اپنا کر میں نے اس عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے یہاں کے لوگوں کا بہت حساب لگایا تھا کہ وہ پیروں اور فقیروں پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اس گھر سے تھوڑی دور میں زمین پر بیٹھ گئی اور گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے ورد کرنے لگی۔ میری توقع کے عین مطابق آس پاس سے گزرتی عورتیں عقیدت میں میرے پاس بیٹھنے لگیں۔ میں نے سب کے ہاتھ دیکھنے شروع کر دیے، انہیں خود سے جھوٹی سچی باتیں بتانے لگیں۔ میں اس عورت کا انتظار کر رہی تھی جس کے لیے میں نے یہ سارا حلیہ بنایا تھا۔ چھوٹے سے گاؤں میں بات پھیلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے،
صاحب شہر گئے تھے کسی ضروری کام سے، اور میں چاہتی تھی یہ ڈرامہ ان کے آنے سے پہلے ختم ہو، ورنہ میں پھنس سکتی تھی۔ آخر میرا انتظار رنگ لایا۔ وہی عورت جس کا کب سے انتظار کر رہی تھی وہ آ گئی۔ ایک طرف عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اپنی باری پر میرے پاس آئی اور میرے آگے اپنا ہاتھ کر دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھ کر چونکنے والی اداکاری کی اور ایک بار کبھی ہاتھ کو دیکھا تو کبھی اس عورت کو۔ وہ 40 سال کی ایک پرکشش عورت تھی۔ میں نے کچھ بھاری آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیوں اس بڈھے کے پیچھے پڑی ہے؟ چھوڑ دے اس کا پیچھا، نہیں تو پچھتائے گی۔ وہ سب عورتیں میری گرویدہ ہو گئی کہ مجھے بھلا اس سارے معاملے کا کیسے علم ہو گیا؟ ضرور میں کوئی بڑی ولی ہوں۔ وہ عورت پریشانی سے پوچھنے لگی، میں پھر کیا کروں؟ میں نے کہا، ابھی کے لیے صبر، ابھی اس سے پیچھا چھڑا کر کچھ دن غور کر، پھر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میرے پاس آنا، میں اگلے جمعے کو پھر آؤں گی۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے بہانے سے باقی عورتوں کو بہانے سے ٹال دیا۔ ان سب کے جانے کے بعد میں نے خود کو چادر میں لپیٹا اور جس گھر میں ہم رہتے تھے میں وہاں چلی آئی۔ گھر آتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلنے کا کیا تھا، کیونکہ صاحب بس شہر سے آنے ہی والے تھے۔ میں نے سمل کو فون کر کے آج کی ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی ساری کاروائی بتائی تو اس نے کہا، تم نے ٹھیک کیا، میرا پلان کام کر گیا تھا، کیونکہ اگلے روز جب صاحب نے اسے شادی کے لیے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ میری ایک ہاتھ دیکھنے والی نے کہا ہے کہ میں ابھی کچھ دن شادی کے لیے رک جاؤں۔ وہ خود آ کر بتا کر گئی ہے، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، بعد میں سوچوں گی۔ صاحب نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اب میرے پاس بہت دن تھے، میں آرام سے معلوم کر سکتی تھی۔ میں نے صاحب کے فون کال سننے شروع کر دیے تھے۔ اگلے روز صاحب کو کال آئی تو وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے شک ہوا تو میں بھی پیچھے پیچھے باتیں سننے کے ارادے سے ان کے پیچھے چلی گئی۔ کمرے سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اس عورت کے انگوٹھے لگائے بغیر کاغذی کاروائی مکمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے تو اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب وہ مکر گئی ہے۔ تم کچھ دن دو بس۔ میں حیران پریشان سی واپس پلٹ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، کیسی کاغذی کاروائی؟ یقیناً یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تھر آئے تھے۔ میں نے ان کو رات کے کھانے میں نیند کی گولیاں دے دیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکے ہیں تو میں نے ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ مجھے ایک بیگ سے کچھ کاغذات ملے جن کے اوپر لکھی گئی تحریر پڑھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو کوئی زمین کے کاغذات وغیرہ تھے، مگر یہ تو بہت غریب علاقہ تھا، ان بانجھ عورتوں کے پاس کہاں سے زمین آ سکتی تھی؟ میری نظر ایک نیوز پیپر پر پڑی جو کافی پرانا تھا۔ اس کی روح سے سعودی حکومت کے تعاون سے تھر اور چولستان کے علاقے میں نئے پروجیکٹس ان قریب شروع ہونے والے تھے، جن کی مدد سے یہاں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر غور کیا جاتا۔ اب اس گاؤں کا ایک اصول تھا، جو مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے گا تو وہ بدلے میں اپنی ساری زمین اپنی بیوی کے نام کر کے اسے چھوڑ دے گا۔ اس عورت کو چونکہ 2 طلاقیں ہو چکی تھیں، اس لیے اس کے پاس کافی زمین تھی اور وہ عین اسی جگہ تھی جہاں کل کو پروجیکٹ شروع کیا جاتا۔ اب حکومت اگر لوگوں سے زمین لیتی ہے تو وہ انہیں اس کی قیمت ادا کرتی ہے، لیکن جب یہ زمین سعودی باشندوں کے نام نکلتی تو وہ اپنی منہ مانگی قیمت پر یہ زمین دیتے، اور زمین اپنے نام کرنے کے لیے انہیں بانجھ عورت سے شادی کرنا پڑتی۔ وہ گاؤں کے لوگ تو ان پڑھ تھے اور کم عقل تھے، انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی، مگر میں نے اسی وقت اس عورت کو جا کر ساری سچائی بتا دی۔ میں نے سمل کو بھی فون کر کے اصل بات بتا دی۔ اسے سن کر شوق لگا تھا، کہنے لگی یہ معلومات انتہائی خفیہ تھیں اور ان پر ہمارے دفتر میں کام ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لالچ میرے باپ کو اس عمر میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ میں بابا کو فون کر کے کوئی بھی بہانہ کر کے واپس بلاتی ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی شک تھا یہی بات ہوگی۔ اب میں خود اس معاملے کو دیکھوں گی، تم کچھ ظاہر نہ کرنا ان پر۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بوکھلاتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور کہا، سمل کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کا فون آیا ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ کی شادی؟ کہنے لگے، بھاڑ میں گئی شادی، اس وقت میری بیٹی میرے لیے اہم ہے، ہمیں ابھی سعودیہ کے لیے نکلنا ہے۔ ہم واپس آ گئے۔ سمل نے جتنے پیسے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا اس سے بھی زیادہ دیے، لیکن جانے اس نے اپنے باپ کو کیسے سمجھایا کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے پاکستان کا نام بھی لینا چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔